السلام علیکم ناظرین، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی ہی ایک سرد اور ٹھٹھرتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ کلر کی لانگ سکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک پر دوڑنے کی بجائے سڑک کے اطراف میں بھنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اسی اثنا میں اسے اپنی کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگا کر اسے محسوس کرتی یا خود دور کرتی، اسے اپنے کانوں میں نفرت سے بھرپور اور انتہائی سخت لہجے میں کی گئی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ میجر احر رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت ہی بڑی بھول کر دی۔ میجر احر رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ لڑکی: نہیں احل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے بخش دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز میری جان بخش دو، مجھے جانے دو۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر احل نے ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے اور وہ ہے جہنم۔ پلیز احل، رحم کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، صرف تمہارے ساتھ رہوں گی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر ایک بار پھر سے تم مجھے سمجھنے میں غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا، اور تمہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی ہے، بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس اور پاک رشتے کا مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ تمہیں معاف کر دوں، تمہیں تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ہمارے بچے کے لیے مجھے بخش دو، وہ بہت چھوٹا ہے، صرف 10 دنوں کا ہی تو ہے، اسے ماں کی سخت ضرورت ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی، وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میجر احل نے پسٹل کی نال لڑکی کے ماتھے پر ٹکا دی اور اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آج اگر میں ٹھیک وقت پر نہ آتا تو تم تو اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر احل مری ہوئی لڑکی جو نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ 10 دنوں کے بیٹے کی ماں بھی تھی، پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا اور تیز تیز چلتے ہوئے سڑک کے ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بغیر کسی کی طرف دیکھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے کہا کہ اپنا ساتھ گاڑی گھر کی طرف لے جائیں۔ میجر کے آرڈر ملنے کی دیر تھی کہ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی، جس کا رخ میجر احل کے گھر کی طرف تھا۔ میجر احر رضا، جس کی عمر 29 سال تھی، پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص آفیسر تھا۔ اپنی ذہانت اور وجاہت کی وجہ سے اسے اپنے حلقہ و احباب اور دشمنوں میں کافی مقبولیت تھی۔ میجر احل ایک انتہائی اہم مشن پر تھا۔ اس کی زندگی میں حادثاتی طور پر رینا آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے ایک خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی احل نے اپنے بابا، جو کہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے،
को बताए बगैर की थी, जिसकी वजह से वो आहल से नाराज भी थे। आज ही आहल को रीना की सच्चाई का पता चला और उसने अपने सीनियर्स ऑफिसर्स से बात करके इनकी इजाज़त मिलते ही बगैर किसी रिश्ते या एहसास की परवाह किए इसे अंजाम तक पहुंचा दिया। इधर कहानी का दूसरा रुख एक छोटे से कमरे के दरमियान एक नस्वानी वजूद बेचैनी से टहर रहा था, जिसके कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। चलने से सुर्ख पोनी में बंधे लंबे स्याह बाल इधर उधर हिल रहे थे। थक कर एक गहरी सांस भरते हुए इस लड़की ने अपने लंबे बालों को अपने बाएं कंधे पर रखा और कमरे में रखी इकलौती चारपाई पर बैठ गई। अपनी स्याह गजाली आंखें दरवाजे पर टिकाए दाएं हाथ के अंगूठे के बड़े हुए नाखून को अपने दांतों पर मारने लगी, जो कि इसका इंतहाई टेंशन और घबराहट में किया जाने वाला बेसाख्ती अमल था। तभी इसे बंद दरवाजे के बाहर से आवाज सुनाई दी, हूर, मैं जाने लगा हूं। ठीक 1 घंटे बाद आऊंगा और तब तक तैयार रहना, और खबरदार जो तूने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, मां कसम इसी वक्त तेरा गला घोंट दूंगा। आवाज सुनते ही लड़की की सांसें रुक रुक कर आने लगी और अपने सफेद और खूबसूरत हाथों से आंसू साफ करते हुए नम लहजे में कहा, जी चचा। कदमों के चापों की दूर जाती आवाज सुनकर हूर ने बंद दरवाजे के सुराख से बाहर झांका और अपने चाचा के घर से निकलने का यकीन करके अपनी रुकी सांसें बहाल की और तेजी से बैग में कपड़े थोड़े से जेवरात और अलमारी में मौजूद कुछ पैसे रखने लगी। इस लड़की का नाम हूरिया उस्मान है, जो कि इस घर में अपनी माँ और सौतेले चचा, जो कि इसका सौतेला बाप भी है, के साथ रहती थी। जब तक इसका बाप जिंदा था, हूरिया अपने आप को एक दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट में इसके बाप की अचानक मौत के बाद हूरिया और इसकी मां पर मुसीबतों का जैसे तूफान ही टूट पड़ा। घर पर कब्जा करने की खातिर हूरिया के सौतेले चचा ने, जो कि नशा करने और जुआ खेलने का आदी था, जबरदस्ती इसकी मां से शादी कर दी और इनकार की सूरत में हूरिया और घर से लातअल्की का इख्तियार करने को कहा। मजबूर होकर हूरिया की मां ने शादी तो कर ली, लेकिन एक भी लम्हा सुकून से नहीं गुजारा। 4 दिन पहले हूरिया के चचा ने हूरिया को जुए में हार दिया और जबरदस्ती इसका निकाह अपनी उम्र के जोवारी से करने लगा, जो कि हूरिया की मां की मौत की वजह से वक्ती तौर पर रुक गया। लेकिन कल रात इसके चचा ने इसके दोबारा इसे निकाह की जानलेवा खबर सुनाई। हूरिया ने निकाह से बचने के लिए घर से भाग जाने का फैसला किया और अब वो अपने चचा के घर से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बैग उठाकर और बड़ी सी स्याह चादर से मुंह डांपकर घर से बाहर निकल गई। जैसे ही हूरिया सड़क पर आई और सड़क के किनारे पर खड़े रिक्शे की तरफ बढ़ने लगी, सामने से इसे अपने चचा को आते देखकर परेशान हो गई, जो ना सिर्फ इसे घर से भागते हुए देख चुका था, बल्कि तेजी से इसकी तरफ बढ़ भी रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द हाजिर होंगे इसी कहानी की दूसरी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।